بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ درس حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ اللہ پاک عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے گر بتا دیے، آداب سکھا دیے کہ انسان کو کیسے دنیا میں رہنا چاہیے۔ افسوس میں نے اور آپ نے عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن غیروں نے اپنا لیے۔ اہل یورپ میں چلے جاؤ، جتنے بھی پڑھے لکھے کنٹری طبقے ہیں، آپ ادھر جا کے دیکھو، وہ آداب سے بھرے پڑے ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کچھ آداب بتائے۔ جو بھی قوم ان آداب کو اپنائے گا، اللہ پاک اسے ترقی دے گا۔ جو ان آداب کو چھوڑے گا، اللہ پاک اس کو پیچھے کر دے گا، کیونکہ دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو آج ہم حدیث پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے پاس موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمانے لگے کہ مجھے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر بلایا۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر چلا گیا۔ جب میں گھر گیا، ان کے دروازے کے باہر ٹھہر کر میں ان کو 3 بار سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ مجھے عمر رضی اللہ تعالیٰ گھر سے جواب نہیں آیا، تو میں پیچھے واپس چل پڑا۔ جب واپس چل پڑا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیچھے پیچھے آ گئے۔ وہ پیچھے پیچھے آ گئے اور فرمان لگے کہ اے موسیٰ، تم پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ میں نے تمہیں گھر بولا، تو میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو فرمانے لگے کہ میں آپ کے گھر آیا ہوں، آپ کو 3 بار سلام کیا، تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، تو میں واپس چلا گیا۔ خود یہ تم نے ایک بات کہاں سے کی؟ تو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اذا استاذن احدکم ثلاثا فلم یؤذن له فلیرجع۔ جب تم کسی کے گھر جاؤ اور تم اس کے گھر کو نوک کرو، دستک دو، اجازت مانگو، اگر تمہیں وہاں سے اجازت نہ ملے تو چپ چاپ کر کے واپس چلے جاؤ، اور گلہ شکوہ بھی نہیں کرنا، ناراض بھی نہیں ہونا کہ یار میں تمہارے گھر آیا، 3 مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا، میں ویٹ کرتا رہا، تم گھر سے باہر نہیں نکلے۔ موسیٰ اشعری نے جب یہ بات کی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ثبوت پیش کرو۔ تو انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کے طور پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل اللہ کے نبی نے یہ بات کی۔ تو آج ہم دیکھیں اس حدیث سے سبق سیکھیں کہ ہم کسی کے گھر میں جائیں، کسی کے کمرے میں جائیں، دروازہ نوک کریں، دستک دیں، اندر سے پوچھیں وہ کس حالت میں ہے، کیا کر رہا ہے، سو رہا ہے، مصروف ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کپڑے چینج کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، ہم اس سے اجازت لے کے جائیں۔ ہماری قوم آج اس بات سے اتنا دور ہے، اگر کسی کے گھر گیا، وہ بیچارہ گھر میں کسی کام میں مصروف تھا، گھاس کاٹ رہا تھا، کپڑے چینج کر رہا تھا، سویا ہوا تھا، واپس جب آیا تو اس سے ناراض ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں تمہارے گھر آیا، تم نے مجھے جواب نہیں دیا، غصے ہو جاتے ہیں۔ اب کتنے بڑے علماء کرام ہیں جیسے مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، کتنی مصروف ہستی ہیں، اب لوگ ان کے پاس ملنے جاتے ہیں، اگر وہ نہ ٹائم دیں تو باہر نکل کے بڑے شکوے گلے کرتے ہیں کہ یار یہ تو مولانا بڑے امیر لوگوں سے ملتا ہے، غریبوں کو ملتا نہیں۔ وہ یار تم یہ تو پتا کرو وہ کس حالت میں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ تھکا ہوا ہے، وہ ساری رات سو نہیں سکا، بیماری کی وجہ سے مصروفیات ہو سکتی ہیں، اگر تمہیں اجازت نہیں ملے تو چپ کر چلے جاؤ۔ اور دوسرا، ہماری قوم بالکل اس صفت سے خالی ہے۔ پڑھا لکھا طبقہ جو شہر میں رہتا ہے وہ تو ماشاءاللہ پڑھ لکھ کر کچھ نہ کچھ حاصل کر چکے ہیں، لیکن دیہات میں رہنے والے مارکا تو بالکل ہی خالی ہیں۔ کیسے خالی ہیں؟ کسی کے گھر جائیں گے بغیر پوچھے گھر میں داخل ہو گئے، کسی کمرے میں جائیں گے کمرہ کھولتے اندر گھس گئے۔ تو اللہ پاک ہمیں یہ آداب سکھائے۔ تو انشاءاللہ میری بھی کوشش ہے میں آج کے بعد کسی کے گھر میں جاؤں، کسی کے کمرے میں جاؤں گا تو نوک کر کے جاؤں گا۔ جو مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ بھی اس بات پہ عمل کریں۔ ہم ان صفات کو اپنائیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی صفات سکھائی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی دکھنے میں چھوٹی چھوٹی صفات ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن اس سے قوم کی ترقی بنتی ہے، اس سے انسانیت سدھرتی ہے، اس سے انسان کی قیمت بنتی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔